السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 30 رجب المرجب اسلامی تاریخ۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ قریش کے امیر ترین گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ اسلام سے پہلے بڑے ناز و نعمت میں پلے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دار ارقم میں آ کر ملے اور اسلام قبول کیا، لیکن بہت دنوں تک اپنے اسلام کو چھپائے رکھا۔ ایک دن ایک شخص نے انہیں نماز پڑھتے دیکھ لیا۔ اس کی اطلاع ان کے والدین کو کر دی۔ والدین نے ان سے رشتہ توڑ لیا اور ان کو ہر طرح سے تکلیفوں اور آزمائشوں سے گزرنا پڑا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کسی طرح فرار ہو کر حبشہ ہجرت کر گئے۔ پھر جب مکہ واپس آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینہ والوں کے ساتھ مدینہ کے لیے مسلمانوں کو قرآن سکھانے اور دین کی دعوت و تبلیغ کے لیے روانہ فرمایا۔ چنانچہ یہاں وہ مقری یعنی پڑھانے والے کے لقب سے مشہور ہوئے۔ غزوہ بدر میں بڑے شوق و جذبے سے شریک ہوئے۔ وہ سن 3 ہجری میں غزوہ احد کے موقع پر اسلامی جھنڈے کو سنبھالے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بڑے بے جگری سے دشمنوں کا مقابلہ کر رہے تھے کہ اسی حال میں شہید ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ فرشتوں کے ذریعے مدد۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جنگ احد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں جانب نہایت سفید کپڑے پہنے ہوئے 2 شخصوں کو دیکھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خوب لڑ رہے تھے، جنہیں میں نے نہ اس سے پہلے کبھی دیکھا اور نہ بعد میں دیکھا۔ وہ 2 شخص حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکا علیہ السلام تھے۔ ایک فرض کے بارے میں باوضو مسجد جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اچھی طرح وضو کرے پھر مسجد میں نماز کے لیے جائے اور وہاں پہنچ کر معلوم ہو کہ جماعت ہو چکی تو اس کو جماعت کی نماز کا ثواب ملے گا، اور ثواب کی وجہ سے ان لوگوں کے ثواب میں کچھ کمی نہیں ہوگی جنہوں نے جماعت سے نماز پڑھی ہے۔ ایک سنت کے بارے میں بیت الخلاء میں جانے اور باہر آنے کی دعا۔ جب بیت الخلاء جائے تو یہ دعا پڑھے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ ترجمہ، اے اللہ میں ناپاک جنوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں، مرد ہو یا عورت۔ اور بیت الخلاء سے باہر نکلنے کے بعد یہ دعا پڑھے، غفرانک الحمد للہ الذی اذھب عنی العزا وعافانی۔ اے اللہ تیری مغفرت چاہتا ہوں، تمام تعریف ذات کے لیے ہے جس نے مجھ سے تکلیف کو دور کر کے عافیت بخشی۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، فقیروں کو معاف کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلی قوموں میں سے ایک آدمی کا حساب لیا گیا تو اس کے نامے اعمال میں کوئی نیکی نہ تھی، ہاں مگر وہ مالدار تھا اور لوگوں سے خرید و فروخت کرتا تھا اور اپنے بچوں کو کہتا تھا کہ فقیر و تنگ دستے درگزر کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں اس آدمی سے زیادہ حقدار ہوں کہ اس سے درگزر کروں۔ پھر فرشتوں سے فرمایا، اسے معاف کر دو۔ ایک گناہ کے بارے میں رسول کے حکم کو نہ ماننا۔ قرآن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں ان کو اس سے ڈرنا چاہیے کہ کوئی آفت ان پر آ پڑے یا ان پر کوئی دردناک عذاب آ جائے۔ دنیا کے بارے میں رزق حکمت خداوندی سے ملتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ اپنے سو بندوں کے لیے رزق کشادہ کر دیتا تو ضرور زمین میں فساد کرنے لگتے، لیکن وہ جس قدر چاہتا ہے اندازے کے مطابق روزی اتارتا ہے اور اپنے بندے سے باخبر اور ان کو دیکھنے والا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ اپنے سو بندوں کے لیے رزق کشادہ کر دیتا تو ضرور زمین میں فساد کرنے لگتے، لیکن وہ جس قدر چاہتا ہے اندازے کے مطابق روزی اتارتا ہے اور اپنے بندوں سے باخبر اور ان کو دیکھنے والا ہے۔
آخرت کے بارے میں قبر آخرت کی پہلی منزل۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو بہت روتے، یہاں تک کہ آنسوؤں سے ان کی داڑھی تر ہو جاتی۔ ان سے پوچھا گیا یہ کیا بات ہے، آپ جنت و دوزخ کو یاد کرتے ہیں تو اتنا نہیں روتے جتنا قبر کی وجہ سے روتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، پس اگر بندہ اس سے نجات نہ پا سکا تو اس کے بعد کی منزلیں اس سے زیادہ سخت کٹھن ہیں۔ طب نبوی سے علاج سفر جل کے فوائد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفر جل کھاؤ کیونکہ یہ دل کو راحت و قوت پہنچاتا ہے اور پیدا ہونے والے بچے کے حسن کو بڑھاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کو اپنی ہر ضرورت اللہ سے مانگنی چاہیے، یہاں تک کہ اگر جوتے کی پٹی بھی ٹوٹ جائے تو اللہ ہی سے مانگے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم ان باتوں پر عمل کرنے والا بنائے، ان باتوں کو یاد رکھنے والا بنائے۔ اگر مجھ سے کہنے میں پڑھنے میں کچھ بھی خطا غلطی ہو گئی ہو تو کمنٹس کے ذریعے ضرور میری اصلاح فرما دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔